Assalamu alaikum. You are watching my channel Insight with Amir. آج پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان حب الوطن لوگوں کے لیے، پاک فوج کے لیے، سیاست دانوں کے لیے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ آج کے دن ستوہ سے ڈھاکا ہوا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی شام کے 7-8 بج رہے تھے۔ اس وقت ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے اوپر یہ اعلان کیا گیا کہ ہمارا آدھا دھڑ ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ یہ ایک پوری کانسپریسی تھی، اس میں ہماری اپنی غلطیاں تھیں، اقتدار کی ہوس تھی، فوجی اور پولیٹیکل طاقتوں کا زور تھا جس نے بین الاقوامی طاقتوں کو پاکستان کو دوزخ کرنے کی سازش کرنے کی ان کو موقع فراہم کیا۔ آج ہم سب، جب میں ہم سب کہتا ہوں تو پاکستانی ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو دیا جا رہا ہے الزام، فوج کو دیا جاتا ہے الزام، لیکن کیا ہم نے اتنے بڑے المیے سے کوئی سبق سیکھا کہ آج کوئی ہمارے لیڈر نے آ کے اس بات کو، اس پہ شرم سے سر جھکایا؟ وہ قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی ہیں۔ پاکستان جو ہے بہت قربانیوں کے بعد ملا تھا، اور اس میں جو کچھ بھی ہوا، جنرل یحییٰ خان نے ایوب حکومت کا تختہ 1969 میں الٹ دیا۔ اب جنرل یحییٰ ایک ہی وقت میں پاکستان کے صدر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ وہ چونکہ ایوب کے زوال کے اسباب دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے ایوب کے زوال سے کافی سبق سیکھا۔ اور سیاست دانوں سے لڑائی مول لینے کا ان کو نہ شوق تھا اور نہ انہوں نے ایسا کچھ کیا۔ جنرل یحییٰ خان نے ایوب کا بنایا متزنہ آئین بھی منسوخ کر دیا، سیاسی جماعتوں پر پابندیوں کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے دسمبر 1970 میں صدارتی انتخاب کرائے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات تھے جس میں ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول استعمال کیا ہوا۔ انہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف انتخاب کرانے کا شرف بھی حاصل ہے، لیکن ان شفاف انتخابات کا نتیجہ بہت خوفناک برآمد ہوا۔ انتخابات میں بنگال کے شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں کلین سویپ کیا، لیکن ان کی جماعت مغربی پاکستان میں مجیب کی جماعت ایک بھی سیٹ نہیں لے سکی۔
ادھر ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں 81 نشستیں جیتیں، لیکن مشرقی پاکستان میں وہ ایک بھی سیٹ نہیں لے سکے۔ اس طرح پاکستان واضح طور پہ دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ان سب چیزوں کا پاکستان کے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور پورا مشرقی پاکستان جو تھا شیخ مجیب کے ساتھ ہو گیا۔ شیخ مجیب آئینی طور پہ پاکستان کے حکمراں تھے اور جنرل یحییٰ کی ذمہ داری تھی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے وہ اصولی طور پہ مشرقی پاکستان کو اس کا حق دیتے، مگر یہ ہو نہ سکا، اور ہماری فوج، ہمارے فوجی جوان ہندوستان ایک خوفناک جنگ کے بعد جس میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئیں، اور پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ یہ ایک ایسا دل گزار صدمہ تھا جس کو ہر پاکستانی نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ کیا آج ہم نے اس سے سبق کچھ لیا؟ کیا آج کالجز میں، یونیورسٹیز میں، پارلیمنٹ میں اس ایکٹ پہ شرمندگی کا اظہار کیا؟ نہیں۔ کیا آج ہم نے اپنی نئی نسل کو بتایا کہ ہماری فوج نے کتنی قربانیاں دی، کتنے عرصے وہ بھارت کی قید میں رہے، اور یہ سب کچھ جو بھی ہوا، یہ ہماری سیاسی ناپختگی کی وجہ سے تھا۔ ہم آج بھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ابھی آزاد ہوا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج بھی ہم اسی طرح محلاتی سازشوں میں سب شامل ہیں۔ آج بھی ہمارے سیاسی بھوت چہرے بدل کے گدھوں کی طرح ٹیکس پیئرز اور ایماندار پاکستانیوں کا لوٹ رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ آج کوئی ایک ادارہ بھی ڈسپلن نہیں ہے سوائے فوج کے۔ ہمارا جوڈیشری کن باتوں میں الجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نے اس پہ الزام لگا دیا، اس نے اس کا ٹیپ دے دیا۔ ہماری نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو خود ساختہ سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کچھ نہیں کر رہی۔ ہمارے ریگولیٹرز جو میکسیمم ورلڈ بینک سے سلیکٹڈ ہیں آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کئی کمیشن بنائے، رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا۔ ہمارا IPP کمیشن، ایک بہت ہی دیانتدار آدمی جناب محمد علی صاحب نے بہت تہ تک جا کے انویسٹیگیشنز کی، اس کا کیا ہوا؟ چینی مافیا کا کیا ہوا؟ گندم مافیا کا کیا ہوا؟ ہمارے کرپشن کے نعرے لگاتے آتے ہوئے سیاستدانوں نے کتنے لوگوں کو سزا دی؟ ان سوالوں کا جواب میرا خیال کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ صرف یہ پاکستان قائم و دائم رہے گا تو ہماری نئی نسل کو
اگر ہم نے تربیت دی، ان کو بتایا کہ یہ ہم نے ملک کس طریقے سے حاصل کیا ہے، تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بے روزگاری، پڑھے لکھے طلبہ آج بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے، میکسیمم جو ہے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت پاکستان کی کریم جو ہے وہ باہر اس وقت جابز کر رہی ہے، کوئی ان کو فیوچر نظر نہیں آتا۔ اکانومی ڈاکومنٹیٹڈ نہیں ہو رہی ہے، زرعی شعبے کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا ہے۔ FBR اس وقت کچھ کام کر رہی ہے، یہ تو ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے۔ یہ سیاستدان جو چہرے بدل کے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ان سب کو ایک جہاز پہ بٹھا کے کراچی کے ساحل سے 500 نوٹیکل مائل کے اوپر ان کو سب کو وہاں بٹھا دینا چاہیے۔ ینگ جنریشن کو، نئی نسل کو آگے لے کے آنا چاہیے۔ یہ ملک ترقی کرے گا، اس میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ آج میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے اس قوم کے اوپر، ان غریبوں کے اوپر رحم کریں، ان کو روز ایک نئے ڈرامے میں نہ لگائیں۔ پیٹرول کا ڈرامہ، چیف جسٹس کا ڈرامہ، ریکارڈنگ کا ڈرامہ، شادیوں کا ڈرامہ۔ بے شرم آج جو ہے وہ اس غریب قوم کو یہ میڈیا دکھا رہا ہے کہ یہ دولت کہاں ہے۔ نوجوان نسل کو یہ پرووک کر رہا ہے میڈیا کہ پیسہ اور غربت میں کیا فرق ہے۔ آج ایک صحافی آج جیو کے ساتھ جاتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، وہ محل دکھا رہے ہیں اس غریب بھوکی ننگی قوم کو، بڑی گاڑیاں دکھا رہے ہیں۔ دکھانا ہے تو دکھاؤ، ایک دن مزدور کے ساتھ دکھاؤ، ایک دن قصائی کے ساتھ، ایک دن کسان کے ساتھ۔ تم لوگوں پہ اللہ کا وہ عذاب آئے گا جو ایک اس مسلمان سلطنت کو برباد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو۔ آج ایک دوسرا جو المیہ ہوا تھا وہ آرمی پبلک اسکول کا ہے۔ آج صبح روتی ہوئی ماؤں کو اور روتے ہوئے اساتذہ کو اور روتے ہوئے بھائیوں کو دیکھا تو دل بہت دکھا۔ آج مجرم دندناتے پھر رہے ہیں۔ آج مجرموں کو تمام جسے کہنا چاہیے ان کو وہ دیا ہوا ہے محرومیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ نوجوان نسل اس لیے آج بجائے پڑھائی کے ہاتھ میں ہتھیار لے کے ڈکیتیوں اور اس میں انوالو ہے۔ آج میں پھر یہ کہوں گا کہ پاکستانی سیاستدانوں کو، بچوں کو فوج میں ڈالیں۔ یہ منہ کھول کے فوج کے لیے بات کرتے ہیں، ان کی سیاست میں آنے ان کی بچوں کو ڈالیں، ان کو علاج کے لیے پابندی لگا دیں کہ پاکستان سے یہ باہر نہ جائیں، ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے اچھے دن ضرور آئیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔